علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ذی الحجہ کے 3 تاریخیں۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد اور والد کا نام اسماعیل، آپ بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش اسی شہر میں 13 شعبان 149 ہجری میں ہوئی۔ بچپن ہی میں آپ کے والد محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تعلیم و تربیت کے لیے صرف والدہ کا سہارا رہ گیا۔ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ والدہ کو بہت صدمہ تھا اور بارگاہ الہی میں آہوازری کرتی تھی۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے تھے کہ تیری دعا قبول ہوئی۔ صبح دیکھا تو بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ آپ بڑے ذہین و فطن تھے۔ بچپن ہی سے حدیث سننے کا بے انتہا شوق تھا۔ اس کے لیے بہت سارے ممالک کا سفر کیا۔ کوئی حدیث سنتے تو فوراً یاد کر لیتے۔ چنانچہ خود فرماتے تھے کہ مجھے 1,00,000 صحیح احادیث اور 2,00,000 اس کے علاوہ یاد ہے۔ اسی شوق و جذبے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دن دکھایا کہ لوگ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ نے تقریباً 23 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے۔ آپ نے اس کتاب کو لکھنے میں تقویٰ و طہارت کا بے انتہا اہتمام کیا کہ جب ایک حدیث لکھنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک حدیث تحریر فرماتے۔ اسی طرح 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مکمل ہوئی، جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ حاصل ہوا، اور یہ احادیث کے ذخیروں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے۔ امام بخاری 10 شوال 250 پر 6 ہجری میں بعد نماز عشاء انتقال فرمایا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، ہیرا اور کوئلہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس نے زمین کے اندر بہت سی دھات پیدا کر دی ہے۔ ان میں سے پتھر کی شکل میں ہیرا اور کوئلہ بھی نکلتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہیرا اور کوئلہ ایک ہی جنس کی دوا الگ الگ شکلیں ہیں، مگر وہ حقیقت میں کاربن ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے جو کاربن جیسی چیز کو کبھی ہیرے کی شکل دے کر روشن اور چمکدار بنا دیتی ہے اور کبھی کوئلے کی شکل دے کر اسے سیاہ اور بدصورت بنا دیتی ہے؟ یقیناً اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک جنس کی چیزوں کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو تمہارے لیے موت ہے، یعنی جس طرح موت سے بچا جاتا ہے اسی طرح شوہر کے بھائیوں سے بچنا چاہیے اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے، ایسا لگتا تھا جیسے ان کو پکڑ رکھا ہو، اور دونوں ہاتھوں کو تھوڑا موڑ کر پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے۔
نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 موقعوں پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک، کعبہ شریف پر نظر پڑتے وقت دعا کرنا۔ فائدہ، سب سے پہلے کعبہ پر جہاں سے نظر پڑ جائے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا مانگے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں زمین ناحق لینے کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی دوسرے کی ذرا سی بھی زمین ناحق لے لی، اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کی چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی برکات کو نہ ظاہر کر دے۔ پوچھا گیا کہ زمین کی برکات سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی رنگینی، اس کی خوبصورتی اور زیب و زینت۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا بدلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، جن کے اثرات سے حفاظت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ایک مکار جن پریشان کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کلمات کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر علمی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ذرا فی الارض ومن شر ما یخرج منها ومن شر ما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ پریشانی ختم کر دی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی جانب منسوب چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ ہی ادب والے مہینے کی اور نہ ان قربانیوں کی جن کے گلے میں خلادہ یعنی قربانی کی علامت کے پھٹے پڑے ہوں، اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرنا جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی طلب کرنے بیت اللہ جا رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جتنے باتیں کہیں سنے ہیں ان سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔